آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ جملہ آپ کی خدمت میں رکھوں کہ بابت شیء کوئی نہیں، آپ اس جملے کو کہاں تک الیبوریٹ کریں؟ ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ دیکھیں کہ بابت شیء کوئی نہیں والی جو بات ہے یہ تو بڑی پیچھے رہ گئی ہے جی، وہ تو اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں. ابن تیمیہ سے شیء کوئی نہیں، امام ابن کثیر سے شیء کوئی نہیں، حسن سے شیء کوئی نہیں. کہاں ہیں اہل تشیع کے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم اہل بیت کے محب ہیں؟ حسن سے شیء کوئی نہیں. اور کہہ رہا کون ہے؟ وہابی. کہتا ہے جی اس نے تو کہا ہے حسن تے شیء کوئی نہیں. وہ تو اڑا کے لینا دینا حسین نال ہے یزیدیو. حسن تے شیء. اور پھر کہتا ہے میں شیعہ علماء سے پوچھتا ہوں کہ اب وہ کدھر ہے؟ اہل بیت کی اتنی توہین ہو رہی ہے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے حسن تے شیء کوئی نہیں. بھائی شیعہ علماء نے وہ کلپ دیکھا، مجھ سے رابطہ کیا، میں نے پوری ویڈیو بھیجی اور انہیں بات سمجھ آ گئی. بات تمہیں بھی سمجھ آئی ہوئی ہے کہ میں نے کیا بات کی تھی، اس لیے شیعہ باہر نہیں نکلے ہیں. ورنہ آپ کو پتا ہے شیعہ چھوڑتے ہیں، چھوٹی سی بات بھی پکڑ لیتے ہیں اور اکثر اوقات وہ صحیح پکڑ رہے ہوتے ہیں. اتنا بڑا ہنگامہ میرے خلاف کھڑا ہو جانا تھا. یہ بات ہی کچھ اور ہو رہی تھی. یہ الزامی جواب کے طور پر ہو رہی تھی کہ صلح حسن کے پیچھے جو تم جا کے چھپتے ہو تو وہابیو تم تو کہتے ہو کہ قرآن و حدیث کے مقابلے پہ کوئی چیز نہیں مانی جائے گی. ہم تمہیں 2812 تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس اے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلاتی ہوگی. ہم تمہیں نبی کی حدیثیں سنا رہے ہیں اور تم آگے صلح حسن کے پیچھے چھپتے ہو. تو یہ تو تمہاری ڈاکٹرن تھی نا کہ رسول اللہ کے مقابلے پہ کسی شخص کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ پھر حسن تو شیء کوئی نہیں ہے. جب نبی علیہ السلام کی حدیث آ گئی، یہ حضرت حسن کو نہیں میں کہہ رہا تھا کہ تسی شیء کوئی نہیں ہو. یہ بات اس طرح ہوئی تھی. انہوں نے کلپ کاٹا حسن تے شیء کوئی نہیں، حسن تے شیء کوئی نہیں. کنہوں نے؟ کہ جن کے ماموں نے اپنے دربار میں حسن کی شہادت کے اوپر جو زہر دے کر ہوئی انا للہ بھی نہیں پڑھنے دیا. لو سامو، اب تم نے مجھے چھیڑا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ حسن تے شیء کوئی نہیں یہ عقیدہ تمہارے ماموں کا تھا. میری ایک ویڈیو ہے حسن کا قاتل کون، 2 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. وہ آپ تفصیل ویڈیو دیکھ لیں. یہاں میں صرف حوالے کے لیے وہ بات کروں گا، لیکن ماموں تک پہنچنے سے پہلے ان کے جو چھوٹے بھانجے ہیں نا ان کا ذکر کر لوں. توصیف راشدی کی ویڈیو ریکارڈ ہے. اس نے شیعہ کو جواب دیتے ہوئے، وہ شیعہ کہتے تھے کہ علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے. اس کا جواب دیتے ہوئے توصیف راشدی نے پتا کیا کہا؟ پھر دسو علی کیڑی بلا ہے. ڈائریکٹ حضرت علی کو کہا. آپ نے سنا نہیں ذاکروں کی مجلس کو؟ توبہ توبہ توبہ، علی نو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں. نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟ نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟ نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟ یہ ہے علی تے شیء کوئی نہیں. یہ تم نے غصہ نکالنا تھا رافضیوں پہ نکالو، ناسبیوں پہ نکالو، لیکن حضرت علی کو کیوں کہا کہ وہ کیڑی بلا ہے؟ اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہودی کہتے تھے کہ علی کیا بلا ہے. ہاں خود کیا کہ دسو علی پھر کیڑی بلا ہے. نعوذ باللہ. پھر ان کے ابن تیمیہ نے اقتداء الصراط المستقیم میں ابن عمر کو بدعتی کہا. اور میں نے ان کے بڑے محدث شیخ زبیر صاحب کی آڈیو ریکارڈنگ اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، جو میں نے اسی وقت ٹیلی فون کال جو ان کی اجازت سے ریکارڈ ہوئی تھی وہ چڑھا دی تھی. انہوں نے مانا کہ اس نے غلط کہا ہے. وہ بخاری میں آتا ہے نا کہ ابن عمر جو ہے اپنے سفر حج میں ان جگہوں پہ نماز پڑھتے تھے جہاں نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ان کے سفر حج میں نماز پڑھی تھی. ایون مسجد سے باہر جگہ ہوتی تھی، بعد میں مسجد وہاں بن گئی، لیکن نبی علیہ السلام نے کسی چٹان پہ نماز پڑھی تو وہاں نماز پڑھتے تھے. مسند احمد میں تو یہاں تک آیا کہ ایک جگہ نبی علیہ السلام نے پیشاب کیا، انہوں نے وہاں اتر کر پیشاب کیا کہ میں اس سنت پہ بھی عمل کروں. اتنے متبع سنت ہے ابن عمر. اب ابن تیمیہ آپ کو پتا ہے اس کی تو قلم کی نوک سے کوئی نہیں بچا ہوا تھا. اس کو یہ چڑ تھی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کہ جو تبرکات ہیں ان کے حوالے سے کوئی ایسا عقیدہ نہ رکھا جائے. حالانکہ یہ عقیدہ تو بخاری مسلم میں ہے. عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی حضور کے پاس حاضر ہوئے کہ بوڑھا ہو چکا ہوں اور مدینے میں جب برسات کا موسم ہوتا ہے تو
ندیاں بہتی ہیں تو میں مسجد تک نہیں پہنچ سکتا, میرے گھر آ جائیں کسی دن اور میرے گھر میں کسی جگہ پہ نماز پڑھیں تو میں اسی کو اپنا مصلی بنا لوں. پھر نبی السلام ایک دن تشریف لے گئے, ٹائم نکال کے, پورا محلہ اکٹھا ہو گیا, کوئی حلوہ بنا کے لے آیا, کوئی چیز بنا کے لے آیا کہ اللہ کے نبی تشریف لائے. پھر نبی الاسلام نے وہاں نماز پڑھائی, نفلی نماز صحابہ کرام نے پیچھے پڑھی, اور وہ پھر پوری زندگی اسی جگہ پہ نماز پڑھتے تھے, نبی الاسلام کی تبرک والی جگہ. یہ تو صحابہ کا عقیدہ تھا. اب یہ صوفیوں کا رد کرتے کرتے ابن تیمیہ, حالانکہ خود بھی وہ صوفی تھا, لیکن وہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان والا چکر ہے, وہ گڈ اور بیڈ صوفی کا فرق کرتا تھا. ڈاکٹر طارق القادری نے 10 ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں, انہوں نے کہا کہ ابن تیمیہ ہمارا ہے, وہ تسی لے جاؤ, تو ہی ہے, ساڈے نال نہیں کوئی لینا دینا. وہ سماع موتا کا عقیدہ رکھتا تھا, مردوں کے سننے کا, اور بڑی چیزیں میری اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ ابن عمر نے بدعت شروع کی ہے, یہ خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے, اور ہمیں تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے. حضرت ابو بکر, عمر, عثمان و علی سے تو کوئی ثابت نہیں کہ وہ نبی الاسلام کی تبرک والی جگہ تلاش کر کے جہاں حضور نے نماز پڑھی ہے وہ نماز پڑھتے ہوں. یہ بدعت ابن عمر کی ہے, اور یہ دارالاسلام والوں نے چھاپا ہے. اس کی باطل تعویل انہوں نے کی کہ نہیں یہ آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے, یہ انہوں نے بدعت حسنہ کی بات کی ہے. ایک مولوی نے بھی کیا ہے, وابیاں دے, جو کل تک بدعت حسنہ اور سیئہ کا فرق نہیں مانتے تھے. او بھائی, وہ کہہ رہے کہ خلفائے راشدین کے طریقے پہ چلو, ابن عمر کے طریقے پہ نہ چلو. ابن عمر کو بدعتی کہنے والے لوگ ہمیں بتائیں گے کہ صحابہ کرام کی عزت کیا ہوتی ہے, جن کے بارے میں بخاری مسلم حدیث ہے, عبداللہ ابن عمر رجل صالح, عبداللہ ابن عمر نیک مرد ہے. مجھے تو لگتا ہے انہوں نے غصہ نکالا ہے عبداللہ ابن عمر کے اوپر کہ آخری وقت میں وہ بنو امیہ کو چھوڑ کیوں گئے تھے. ہاں, انہوں نے آخری وقت میں کہا تھا نا کہ مجھے پوری زندگی کسی بات کا غم نہیں, کبھی نماز روزہ نہیں مجھ سے چھوٹا سوائے ایک بات کے کہ مجھے باغی گروہ کے خلاف قتال کرنا چاہیے تھا حضرت علی کے ساتھ مل کر. حضرت علی کا ساتھ نہ دینے کے اوپر وہ شرمندہ تھے آخری وقت میں. میرا خیال ہے وہابیوں نے وہی غصہ ان کے اوپر نکال دیا, ابن تیمیہ نے بھی. میرے پاس مدینہ یونیورسٹی کا ایک فاروق تحصیل اہل حدیث عالم آیا اور مجھ سے لڑتا رہا کہ جی آپ نے ترجمہ بدل دیا ہے, یہ عربی میں یہ لکھا ہے. میں نے کہا اللہ کو جان دینی ہے, پڑھ عربی کیا لکھی ہوئی ہے. پھر اس کو سمجھ آ گئی, وہ کہتا ہے بس مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کو ہمیں آپ سے بغض ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اب اللہ کا شکر ہے وہ اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے, وہ کو مولوی نہیں اب کہ سافٹ ویئر کی وہ جاب کرتا ہے, نکل چکا ہے. ہوں اینا منہ کھول کے بھابیاں خلاف بولتا ہے, اور ان کے وظیفے کے اوپر وہ پڑا ہوا ہے. ہمارے جیلم شہر سے اس نے ٹاپ کیا تھا اہل حدیث کے مدرسے میں, پھر اس کا مدینہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا, وہاں سے وہ عالم بن کے نکلا ہے. انہوں فل ٹائم انہیں جینز پائی ہوندی ہے, چھوٹی داڑھی رکھی ہے, تے بار منج کلیئر ہے نا, تے لمبی داڑیاں تو بہتر ہے, منج کلیئر ہو گیا ہوتا الحمدللہ. یعنی کہ عالم دین بھی گمراہ ہو گئے انجینئر صاحب کی باتیں سن کے. ہاں, اب آ جائیں ان کے ماموں کی طرف, جس نے کہا تھا واقعی حسن شاہی کوئی نہیں. سنن ابی داؤد میں 4131 نمبر حدیث ہے, یہ مسند احمد میں موجود ہے. شیخ البانی, شیخ زبیر علی زئی دونوں نے صحیح کہا. اس حدیث کے دفاع کے اوپر میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی. حسن کا قاتل کون, وہ آپ دیکھ لیں, اس کے آخری 20 منٹ میں نے حدیث کے اوپر جو اعتراض تھا وہ بھی دور کیا ہے. ویسے اعتراض والی بات ہی نہیں, ان کے سارے محدث صحیح مانتے ہیں کہ مقدام بن مادی کر بیٹھے ہوئے تھے حضرت معاویہ کے دربار میں, ان کے دور ملوکیت میں, اور وہاں پر خبر آئی کہ حضرت حسن ابن علی فوت ہو گئے. تو حضرت مقدام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن ان کے ماموں نے یعنی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے کہا حسن تے شاہی کوئی نہیں. کس الفاظ میں انہوں نے کہا تم حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھ رہے ہو. اوے وابیو, ماموں دا حساب لینا جے ہوں تسی منو کہہ رہے ہو نا حسن تے شاہی کوئی نہیں, تواڈے ماموں نے کیا ہے. امام ابو داؤد نے لکھا رجل قال رجل, امام عامر نمبر نے لکھا قال معاویہ. امام ابو داؤد نے وہ نام چھپا لیا کہ ایک مرد نے کہا, اور پھر وہاں ان کا چمچا بیٹھا تھا, وہ ایک ہاتھ آگے گیا بلکہ 10 ہاتھ آگے. ان کا حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا, والعیاذ باللہ. آگ کا انگارہ کیوں تھا؟ صلح حسن ہوئی بھی تھی. جو کہتے ہیں صلح حسن کی شرائط دکھاؤ, صلح ہوتی ہی اس وقت ہے جب شرائط طے ہو, اس کے بغیر صلح نہیں ہوتی.
آگ کا انگارہ کیوں تھا؟ کیونکہ کمٹمنٹ کی ہوئی تھی ان کے ساتھ کہ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد انہوں نے خلیفہ بننا ہے یا امت کو شورا پہ چھوڑنا ہے، اور کمٹمنٹ کی دھجیاں بکھیری جا رہی تھی. ان کا شکر ہے مر گیا، جان چھوٹ گئی نعوذ باللہ. حضرت مقدام کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا معاویہ تیری ان باتوں سے مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا یہاں سے جب تک کہ تجھے غصہ نہ دلاؤں. اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے ٹوک دینا، اور اگر میں سچ کہوں تو میری بات کی تصدیق کرنا. مجھے بتاؤ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درندوں کی کھالیں استعمال کرنے سے منع نہیں فرمایا کہ یہ تکبر کی علامت ہے؟ چیتے اور شیر کی کھال ان کا بالکل ایسا ہی تھا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو ریشم پہننے سے منع نہیں کیا؟ ایسا ہی تھا. کیا نبی علیہ السلام نے سونے چاندی کے برتنوں کو استعمال کرنے سے منع نہیں فرمایا؟ حضرت معاویہ نے کہا ایسا ہی تھا. تو ان کا معاویہ یہ تینوں کام تیرے گھر میں ہوتے ہیں. اب اس بات کا جواب تو یہ تھا کہ میں رجوع کرتا ہوں. ان کا مجھے پتا تھا مقدام میں باتوں میں تم سے نہیں جیت سکتا. پھر انہوں نے کہا کہ مقدام کو اتنا مال دے دو. حضرت مقدام کو جو گفٹ دیا انہوں نے ادھر ہی درباریوں میں تقسیم کر دیا، 1 روپیہ بھی اپنے پاس نہیں رکھا. بعد میں جب حضرت معاویہ نے پوچھا نا تو انہوں نے ادھر ہی تقسیم کر دیا. تو انہوں نے کہا مقدام جیسا تو پھر کوئی نہیں ہے. مندے احسن جے یہ بھی مندے جے، حضرت علی جیسا کوئی نہیں، بنو امیہ شاہی کوئی نہیں، لیکن کرتے وہی ہیں چاکری، کیونکہ بچڑے کی محبت پلا دی گئی ہے انہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہے ان کے اوپر. تو اس حدیث میں انا للہ و انا الیہ راجعون نہ پڑھنے دینا حسن کی وفات کے اوپر. اور وہاں مقدام بن مادی کرب نے ایک جملہ اور بولا کہ میں حسن کی موت کو مصیبت کیوں نہ شمار کروں معاویہ، میں نے خود دیکھا نبی علیہ السلام زانوں پر ایک طرف حسن کو بٹھاتے تھے، دوسری طرف حسین کو، اور کہتے تھے کہ حسن مجھ سے ہے، حسین علی سے ہے، اور تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں حسن کی وفات کو مصیبت نہ شمار کروں. اور زہر دے کے مارا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، زہر دے کے مارا گیا. ظاہر ہے انہوں نے دیا ہے، جو بینیفیشری ہے اس پورے سسٹم کے. وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، حسن کا قاتل کون. اچھا آپ یہ باتیں کریں، وہ کہتے ہیں جی پھر آپ حضرت معاویہ کی حدیثیں کیوں لیتے ہو؟ اے نہ کوئی آخری بانا جائے وہ بھی ختم ہے. یہ جو حدیث ہے نا ابو داؤد کی 4131، اس سے 2 حدیثیں پہلے 4129 میں امام ابو داؤد نے بتا دیا کہ ہم حدیثیں حضرت معاویہ کی کیوں لیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا 2 حدیثوں بعد تو میں اتنا بڑا بم پھاڑنے لگاؤں. تو انہوں نے 2 حدیثیں پہلے ہی لکھ دی تھا کہ بھئی حدیثاں اس لیے لیتے ہیں، اصحابۃ کلہم عدول، جس کو یہ پیش کرتے ہیں یہ نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے، ایک سلوگن ہے. جیسے ہم کہتے ہیں بابت شاہی کوئی نہیں نبی کے مقابلے کے اوپر، نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں، اس طرح ایک سلوگن ہے الصحابۃ کلہم عدول. صحابہ حدیث قبول کرنے کے اعتبار سے سارے کے سارے عدول ہیں. انہوں نے نبی اسلام پہ کبھی جھوٹ نہیں باندھا. اور یہ ممکن ہے، ہمارے کئی مسلمان ہیں نماز زندگی میں ایک نہیں پڑھی، لیکن کبھی زندگی میں خنزیر کا گوشت بھی نہیں کھایا اور شراب بھی نہیں پی، نماز ایک نہیں پڑھی. اسی طریقے سے صحابہ اکرام میں ایسے لوگ تھے جن سے غلطیاں ہوئیں، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو کسی صحابی نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی، اس دین کی حفاظت صحابہ اور اہل بیت کے ذریعے ہونی تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ گناہ ہونا، اس کی انٹینسٹی اتنی کوٹ کوٹ کے ان میں بھری تھی. بخاری مسلم میں مولا علی سے یہ حدیث ہے، دیکھنا میری طرف کوئی جھوٹی حدیث منسوب نہ کرنا ورنہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لو. صحابہ کو پتا تھا کہ اگر ہم نے کوئی جھوٹی حدیث بیان کی تو ہم فارغ ہو جائیں گے. یہ کام کسی صحابی سے نہیں ہوا. بدکاری بھی ہو گئی، حضرت علی کے خلاف کھڑے بھی ہو گئے، لیکن نبی علیہ السلام پہ جھوٹ نہیں باندھا. حضرت معاویہ نے بھی کوئی حدیث عمار کے مقابلے پر کوئی حدیث نہیں بنائی ہے حضرت علی کو نیچا کرنے کے لیے. اس گناہ سے اللہ نے انہیں محفوظ رکھا. دین کی حفاظت ہونی تھی. تو امام ابو داؤد نے 2 حدیثیں پہلے لکھا، یہی والی حدیث کے نبی علیہ السلام نے درندوں کی کھال پہننے سے منع فرمایا، اس کا ایک طریق لے کے، اور ساتھ ابن سیرین تابعی کا قول جو 70 صحابہ کی صحبت کر چکے تھے، 110 ہجری میں فوت ہوئے. ابن سیرین نے کہا وَقَانَ مُعَاوِيَةَ لَا يُتَّهَمُ فِي حَدِيثِ رسول اللہ، اور جہاں تک رسول اللہ کی حدیث کا تعلق ہے معاویہ کے اوپر کوئی تہمت نہیں کہ کبھی انہوں نے حدیث گھڑی ہو. یعنی باقی معاملات میں مسئلہ ہے، حدیث نہیں انہوں نے گھڑی. یہ بات کبھی کسی تابعی نے حضرت ابو بکر کے بارے میں کیوں نہیں کی کہ جہاں تک حدیث کا معاملہ ہے تو حضرت ابو بکر پہ کوئی تہمت نہیں کہ انہوں نے کبھی حدیث گھڑی ہو.
ایک ہی بندے کو ٹارگٹ کیوں کیا محدثین نے؟ انہیں پتا تھا کہ 2 حدیثیں بعد میں وہ حدیث لے کے آ رہا ہوں کہ ان کا ماموں کہہ رہا ہے کہ حسن تو شاہی کوئی نہیں، اس کے مرنے کو تم مصیبت سمجھتے ہو، اور ان کا چیلا کہہ رہا ہے کہ حسن تو آگ کا انگارہ تھا، اسے اللہ نے بجھا دیا، ولیعوذ باللہ تعالی۔ تو یہ مسئلہ بھی میں نے ساتھ الحمدللہ اس حوالے سے کلیئر کر دیا۔ آخری چیز ہے یہ جو میں ڈسکس کر رہا ہوں اس حوالے سے، کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جو یہ اکثر پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروا دے گا، اور وہ یہ ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، کہتا ہے 2 عظیم گروہوں میں، جس طرح فیہ باغیہ کا ترجمہ نہیں نے کیا باغی جماعت، یہاں عظیم عربی والا، اور اس سے مراد وہ عظمت والا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ باغی اور جہنم کی طرف بلانے والی جماعت عظمت والی کیسے ہوگی؟ ورنہ قرآن میں جو یہ آیت ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت عظمت والا عذاب ہے۔ ہاں ابھی نہیں ترجمہ کرنا سی، بہت بڑا، مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا، عظمت والے نہیں، عظمت والی حضرت علی کی جماعت ہے۔ اور پھر دوسرا جھوٹ کہ حسن صلح پسند تھا اور علی جنگ چاہتے تھے۔ حسن صلح پسند تھا تو حسن نے تو جنگ جمل، صفین، نہروان تینوں لڑی ہیں، اور اس سے بڑھ کر جو تم حضرت حسن کی صلح والی حدیث پیش کرتے ہو اس میں بھی موجود ہے کہ حضرت حسن صفین پارٹ 2 لڑنے کے لیے 40,000 کا لشکر لے کر حضرت معاویہ کے سامنے آئے تھے، صلح کرنے نہیں، جنگ لڑنے۔ یہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح ہو جائے گی۔ میں نے منجی ٹھوکی تھی نا، آپ نے دیکھا تھا نا، وہ جی ٹی وی کے اوپر صلح حسن کے اوپر پروگرام ہوا تھا، آج تک ان کے کانوں سے دھواں نکل رہا ہے، وہ ویڈیو اپلوڈ ہے۔ میں نے کہا تھا پوری حدیث پڑھو، تم کہہ رہے ہو حسن صلح پسند ہے، حسن تو جنگ لڑنے آیا تھا۔ حضرت معاویہ نے صلح کی پیشکش کی تھی، اور سورۃ الانفال میں آیا کہ اگر کافر بھی صلح آفر کرے جنگ کے دوران تو کافر سے بھی صلح کر لینی ہے، سیز فائر کر دینا ہے۔ تو حضرت معاویہ تو پھر بھی مسلمان تھے، کہتے ہیں چلیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے خلافت کیوں ان کے سپرد کر دی؟ ہاں، یہ اگر سپرد نہ کی ہوتی تو آپ کو کیسے پتا چلتا کہ اس بندے نے حضرت علی کے خلاف خروج کس وجہ سے کیا تھا؟ بعد میں پوری زندگی نہ قصاص عثمان کی کبھی کوئی بات ہوئی، نہ کوئی معاملہ چلا، معاملہ ہی کسی اور طرف چلا گیا۔ کربلا کی قربانی رائے گاہ جانی تھی، اگر صلح حسن نہ ہوتی کبھی بھی یہ معاملہ ایکسپوز نہ ہوتا۔ ان شرائط کی جو دھجیاں بکھیری گئیں اس کے بعد پتہ چل گیا۔ آپ کہتے ہیں یہ شرائط کہاں لکھی ہوئی ہیں؟ یہ اکثر ہمارے اسٹوڈنٹس بھی مختلف جگہ آ کے ویڈیوز میں کہہ رہے ہوتے ہیں، صرف ان وہابیوں سے پوچھو کہ تم کہتے ہو ہم محدثین کے منہج پہ ہیں، ایک محدث بتاؤ جس نے صلح حسن کی شرائط کا انکار کیا ہو۔ سب نقل کرتے آئے ہیں، آج یہ کہہ رہے ہیں یہ ثابت ہی کوئی نہیں۔ اور گاندھی صاحب جن کا قرآن و حدیث سے کو لینا دینا نہیں، تاریخی روایتیں لے کر بنو امیہ کا دفاع کرتے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ ثابت نہیں ہے۔ اور اللہ کے بندے، آپ تو بخاری مسلم کی حدیثوں کو نہیں مانتے، آپ کہاں سے کہہ رہے ہو ثابت نہیں ہے؟ تمام محدثین نے یہ نقل کی ہے، جس محدث نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا۔ الاستیاب ابن عبد البر کی کتاب ہے صحابہ کرام کے حالات زندگی کے اوپر۔ اندلس میں بہت بڑے اہل سنت کے امام تھے 5ویں صدی ہجری کے اندر، انہوں نے یہ ساری شرائط نقل کی ہیں اور باقاعدہ ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، صلح حسن والی جو حدیث ہے صحیح بخاری میں، کہ جب 40,000 کا لشکر لے کر آ رہے تھے حضرت حسن، تو حضرت معاویہ اور عمرو بن عاص آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں۔ حضرت معاویہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم لڑے اس طرح اور اتنے لوگ مارے گئے تو مسلمانوں کا بعد میں کیا بنے گا؟ اور وہ راوی کہتا ہے کہ ان دونوں میں سے جو بہتر تھا، یعنی حضرت معاویہ اور عمرو بن عاص میں سے حضرت معاویہ بہتر تھے کہ انہوں نے کم از کم خیال کیا کہ یہ دوبارہ سے جنگ ہوئی تو کیا بنے گا، کیونکہ عمرو بن عاص کے الفاظ ہیں بخاری میں کہ معاویہ میں پہاڑوں جتنا لشکر دیکھ رہا ہوں، حضرت علی کی روح کا نہیں، حسن ابن علی کا، جسے کہتے ہیں صلح پسند، لو سامو، یہ اپنے مخالف کو پچھاڑے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا۔ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ اگر ہم سب لوگ مارے گئے تو پھر مسلمانوں کا کیا بنے گا؟ تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ پھر میں خلافت سنبھال لوں گا۔ حضرت معاویہ نے کہا لے یہ تو تیار بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے 2 بندوں کو بلوایا اور کہا کہ جاؤ حسن کے پاس اور اسے کہو کہ صلح کی آفر ہے ہماری طرف سے،
اب صلح کی آفر ظاہر ہے کچھ دو کچھ لو، یعنی ابھی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے جو معاملات چل رہے ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ صلح کسی شرائط کے اوپر ہوتی ہے، اور صلح حدیبیہ بھی شرائط کے اوپر ہوئی تھی، صلح حسن کا مطلب یہ ہے کہ شرائط کے اوپر ہے، اس میں امپلائڈ ہے۔ اسی حدیث کا ایک طریق المستدرک للحاکم میں موجود ہے، اسی سند کے اوپر 4808، یہی حدیث ہے سیم، اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ پھر حضرت حسن نے کچھ شرائط کے اوپر صلح کر لی حضرت معاویہ کے ساتھ۔ لو صاحب یہ کہتے تھے شرائط کا لفظ دکھائیں، یہ موجود ہے المستدرک للحاکم میں، بخاری کی حدیث ہے، پوری حدیث وہی ہے، اینڈ پہ یہ الفاظ موجود ہیں۔ اور اس سے بڑی بات کسی محدث نے کبھی انکار نہیں کیا، یہ جو میں نے 5 شرائط بتائی ہیں جو میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں بھی لکھی، میں اینڈ پہ تعارف بھی کرواتا ہوں کہ حضرت معاویہ نظام حکومت خلفائے راشدین کے طریقے پہ چلائیں گے اور اپنے بعد امت کو شورا پہ چھوڑیں گے، اور حضرت اگر حسن زندہ ہوئے تو خلافت وہ سنبھالیں گے، جو بنو ہاشم ہے انہیں مال غنیمت میں سے 5واں حصہ جو خمس قرآن میں اللہ نے رکھا ہے وہ حضرت معاویہ نے نہیں رکھا، وہ ملتا رہے گا، اور حضرت علی کے اوپر سب و شتم نہیں ہوگا، ان کے ساتھیوں کے ساتھ کوئی قتل ناحق والا معاملہ نہیں ہوگا، جو بعد میں سب کچھ ہوا، حجر ابن عدی کا بھی قتل ہوا اور یہ سارے معاملات ہوئے، سب و شتم بھی ہوا، وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے میری الحمدللہ اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ ہے۔ آج کی ڈیٹ میں میرے بھائی صلح حسن منسوخ ہے، صلح حسن اسی دن منسوخ ہو گئی تھی جس دن حضرت حسن کو زہر دیا تھا، 49 ہجری میں، پھر بھی کسی کو کوئی شک رہ گیا تھا تو 61 ہجری میں واقعہ کربلا کے بعد قیامت تک کے لیے صلح حسن منسوخ ہو چکی ہے، جس طرح صلح حدیبیہ بھی مشرکین عرب نے توڑ دی تھی، صلح حسن بھی ٹوٹ چکی ہے کیونکہ شرائط کے اوپر عمل نہیں ہوا، اور شرائط وہ جن کے اوپر اجماع ہے، جو محدثین نے نقل کی ہے، آج تک کسی کو توفیق نہیں ہوئی تھی انکار کرنے کی، اتنی شرم یا ان میں بھی تھی، حالانکہ اس زمانے میں جو تھے وہ شیعہ کے خلاف زیادہ ہارڈ لائنر تھے ان کی نسبت۔ یہ تو پھر بھی امن کمیٹی کے چکر میں، مرغے پھاڑنے کے چکر میں، محرم میں اور میلاد میں کٹھے سارے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں بھی ہمارے جیل میں بھی اتنا احترام ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں، باہر نکل کے ممبروں پہ گالیاں نکالتے ہیں۔ وہی پولیٹیکل لیڈرز آپ دیکھ لیں، کسی سیاسی جماعت کے لیڈر کے بیٹے کی شادی ہو، کسی آرمی چیف یا جنرل کے بیٹے کی شادی ہو، یہ سارے صحافی، سارے پولیٹیکل لیڈر، ساری جماعتوں کے وہاں ہنس ہنس کے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور باہر نکل کے آپ کو اور مجھے لڑاتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو اس چیپٹر کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں، یہ کافی لمبا ہو گیا لیکچر، لیکن ابھی بھی کافی ساری باتیں باقی ہیں جو میں نے نہیں کی، لیکن اس کے لیے ہم اپنے ریسرچ پیپر کا تعارف کرواتے ہیں۔ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں 72 کے ٹائٹل سے 200 احادیث میں نے جمع کی ہیں، شہداء کربلا کی نسبت سے 72 کا نمبر لیا، ورنہ 33 نمبر کے اوپر غدیر خون کے 8 طرق میں نے ایک ہی نمبر کے انڈر جمع کیے ہیں۔ تو حدیثیں 200 سے بھی زیادہ ہیں، اکثر بخاری مسلم سے ہیں، ادر دین بخاری مسلم کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس پہ اماموں کی تحکیم صحیح والی نہ لگی ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث ایک محدث کے نزدیک ضعیف ہو، دوسرے کے نزدیک صحیح ہو، لیکن کوئی ایسی حدیث نہیں ہوگی جو سب کے نزدیک ضعیف ہو۔ لہذا جو البانی صاحب کی تحکیم پر اعتماد کرتے ہیں وہ اپنی مرضی کی حدیثیں اس میں سے لے لیں، جو شیخ زبیر صاحب کی تحکیم پر اعتماد کرتے ہیں وہ لے لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو نکال دیں یا اس کو باقی رکھیں، اور اس کو نکال دیں اس کو باقی رکھیں، اور آپ بخاری مسلم سے ہی لے لیں، اور یہ جو 2812 ہے یہ ایک ہی حدیث آپ کے لیے کافی ہے، حدیث عمار الحمدللہ۔ اس میں میں نے شہادت سیدنا عمر سے لے کر شہادت حسین تک 6 ٹاپکس کو کور کیا ہے۔ اس میں حضرت عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب بتائے ہیں۔ وہ خود بنو امیہ تھی، عبداللہ ابن سبا تو بعد میں آیا تھا، اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، یہ انہوں نے ڈھکوسلا جو مچایا میں نے بخاری مسلم سے، حکمرانوں کی لکھی ہوئی تاریخ سے نہیں۔ شہادت عثمان کے اسباب بتائے ہیں، جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر احادیث، حضرت معاویہ کا دور ملوکیت کیسا تھا، صلح حسن، پھر سیدنا حسین کی شہادت، یہ ساری چیزیں میں نے کور کی ہیں۔ وہ ریسرچ پیپر عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، بنگلہ زبان میں بھی ہے۔ یہ آپ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے فری لینا ہے تو ڈاک کا صرف 500 آپ نے آج کی ڈیٹ میں خرچہ ہے، بعد میں ہوتا ہے ریٹ بڑھ جائے ڈاک کی وجہ سے، 1 دسمبر 2024 500 روپیہ دیں۔ یہ صرف ریسرچ پیپر 32 صفحات کا نہیں بلکہ 12 کا پیکج آپ کے گھر فری آئے گا، 3 اذکار کارڈ اور 9 ریسرچ پیپرز۔
صرف ڈاک کا خرچہ دینا ہے. اور جو یہاں پر آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے صرف یہ کہ ٹوکن منی دیں 100 روپیہ, باقی اس کی ساری قیمت اکیڈمی برداشت کرتی ہے, وہ دے کر آپ لیکچر کے اینڈ پہ ریسرچ پیپر لے سکتے ہیں. کلرڈ پرنٹ ہوا ہوا ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ بھی اور ریسرچ پیپر اس کے اندر موجود ہیں. ٹوٹل 12 کا پیکج ہے. اور اگر اکیڈمی سے منگوانا چاہتے ہیں تو صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ہماری اکیڈمی کھلی ہوتی ہے. 032159000162 اکیڈمی کا نمبر ہے, آپ اس پہ رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر یہ ڈاک آ جائے گی. میں نے کوشش کی کہ مختصر وقت کے اندر اس سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں تھیں ان کو کور کروں. ہو سکتا ہے ابھی بھی کئی چیزیں رہ گئی ہوں, لیکن میرا خیال ہے مقدمہ پیش کرنے کے لیے اتنی خوراک, یہ آلموسٹ کوئی سمجھ لیں 2.5 گھنٹے کی گفتگو ہے. بیچ میں 10 منٹ کا وقفہ تھا, تو یہ 2.5 گھنٹے کی گفتگو انشاءاللہ تعالی کسی کی اصلاح کے لیے کافی ہے. میرا خیال ہے یہ چاروں اب لپیٹے گئے ہیں. امید ہے کہ اب دوبارہ ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ ہمارے فرحان بھائی نے تو اچھا مشورہ دیا کہ آندہ سے کوئی ان کی ویڈیو آئے نا تو علی بھائی اسی ویڈیو میں سے نا کسی ویڈیو کو کاٹ کے نا تو اس کا جواب اپلوڈ کر دیا کریں, اب بار بار نہ حوالے دیا کریں. ویسے یہ بھی اچھا آئیڈیا ہے تاکہ ہم نئے ٹاپکس کو کور کر سکیں. تو اب امید ہے کہ کوئی نیا شوشہ چھوڑا تو الگ بات, ادروائز پرانی باتیں انہوں نے ریپیٹ کی تو یہی ویڈیوز بار بار اپلوڈ ہوں گی. جواب ساتھ ساتھ دینا ضروری ہے, اسی وجہ سے یہ فتنہ پھر دبا رہتا ہے. اور یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بار بار کیوں ذکر کرتے ہیں, اس لیے کہ میرے بھائی آلموسٹ 1000 سبسکرائبر روزانہ ہمارا ایڈ ہوتا ہے آفیشیل چینل پہ. یعنی آج جو 1000 بندہ ایڈ ہوا ہے نا, کل تک اسے نہیں پتا تھا انجینئر صاحب کون ہے. آپ تو 10 سال سے کوئی 14 سال سے سن رہے نا, لیکن روزانہ 1000 بندہ نیا ایڈ ہوتا ہے. اس کے لیے تو نئی بات ہوتی ہے نا, کوئی چوہا چھوٹتا ہے تو نیا ہوتا ہے نا, تو وہ چوہا میں نے پکڑنا ہوتا ہے, اس کو روسٹ کر کے پھر ان مولویوں کو کھلانا ہوتا ہے. اب یہ وہ مچھ والی سرکار جو ہے بگوڑے شاہ, اب جب اس نے ایک چوہا چھوڑا تھا تو میں نے اسے روسٹ کر کے کھلانا تھا نا. اور بریلویوں کو میں اینڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ تم کہتے تھے نا کہ وہ بابے قیامت تک رہیں گے جو ہوا میں اڑ سکتے ہیں, تو میں نے وہ بابا ڈھونڈ لیا, تم سے 14 سال میں نہیں ملا. ہاں میں ڈھونڈ لیا ہے, او پیر بگوڑے شاہ جے, انہیں کہا میں منار پاکستان تو چھال مارا گا اور لینڈ کراں گا. اب یہ سارے بریلویوں کی ذمہ داری ہے کہ بابا میں نے ڈھونڈ کے ان کو دے دیا ہے, جو اڑ سکتا ہے اڑے, تو پورے پاکستان کے پوری دنیا نو بریلوی کر لوے. ہاں اے میں زخم تو ہوں چھلنا ہے بگوڑے شاہ والا, بالکل جدو تک اڑ کے نہیں دستا, بلکہ نال باقیاں نو بھی لے کے اڈو, وابیاں نو بھی نال, ایک ہاتھ وابیاں دا ہاتھ پا لو, ایک پاسے دیوبندی دے کٹھے چال مارو, جان چھوڑو ساڈی. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.